السلام علیکم ناظرین منصور علی خان کے شو میں نصر اللہ ملک نواز شریف کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے اور نواز شریف کی تعریفوں پر پل باندھ رہے تھے، جس پر ارشاد بٹی نے کہا کہ پاکستان کا عہدہ ہم نے نہیں بنایا، پاکستان انہی نے بنایا ہے۔ ناظرین آئیے ان کی پوری گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کمپیریزن کر لیتے ہیں نا ایک سندھ کو، پنجاب کو، کے پی کے کو۔ 3.5 سال نہیں 10 سال حکومت ہے آپ کی کے پی کے اندر۔ وہ 350 ڈیم کبھی کسی نے پوچھا کہاں پہ ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ میٹرو کو گالیاں یہاں لاہور میں دیا کرتے تھے، وہاں آپ نے میٹرو بنا کے اس کے باوجود پھر لوگوں نے ووٹ سر گزارش سنیں، اس کے باوجود ووٹ میں بعد میں آتے سر، ووٹ بیانیے کی بنیاد پہ اور ایگریشن کی بنیاد پہ سر گزارش سنیں، ووٹ نفرت کی بنیاد پہ ملتے ہیں، آپ کو پتا ہے مولا جٹ بن کے بھی ملتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر نفرت کی بنیاد پہ ملے زیادہ سر خطرناک میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہوتی، میٹرو آپ نے یہاں کے وہاں کاپی کی، پھر اس نے کہا جی میٹرو کم کر لیتے ہیں۔ کے پی کے اندر 10 سالوں میں آپ نے جو پرفارمنس کی ہے اس کو آپ کمپیریزن کر لیں مسلم لیگ نون سے، چھوڑ دیں مسلم لیگ نون اچھی بری ہے، آپ کو ایئرپورٹس بنا کے دیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، سارے ایئرپورٹس پاکستان کے، آپ کو سی پیک پہ کام شروع کر کے دیا مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، آپ کو رنگ روڈ لاہور میں بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، آپ کو موٹر ویز بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، آپ کو پاور پلانٹ لگا کے دیے شہباز شریف صاحب نے بجلی کے، جس میں آپ کہا کرتے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ کو کوسٹل ہائی وے بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، آپ کے پورے پنجاب کے اندر روڈ جو بنا کر دیے وہ پنجاب کی حکومت نے آپ کو بنا کے دیے۔ کمپیریزن کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر سندھ کی حکومت نے، بلوچستان کی حکومت نے، کے پی کی حکومت نے پنجاب کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ کی ہے، ضرور سامنے لائیے، اس کی بنیاد پر آپ بات کیجیے۔ بھٹی صاحب اس کمپیریزن کو آپ فیئر مانتے ہیں یا نہیں، یہ جو تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب نے فرمایا؟ میرا خیال ہے کہ اس حساب سے پاکستان بھی قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا، مسلم انکار کریں بھٹی صاحب، جملے نہ کریں، اس وقت مسلم ان چیزوں سے انکار کر دیں۔ نہیں میری جان، نہیں میں آپ کی بات میرے پیارے بھائی، بڑے بالقابل احترام بھائی، میں نے بڑی غور سے سنی ہے۔ سب کچھ بنایا تھا، موٹر وے سے نکلا مبینہ طور پر ایون فیلڈ۔ نمبر 2 جو پاور پلانٹس کو اگر آپ کریڈٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اگر پاور پلانٹس ان کا کریڈٹ ہے جس میں ہمیں انہوں نے اتنے مجرمانہ طور پر مہنگے پاور پلانٹس لگائے اور اتنا کیا کہ آج ہمارا کخ نہیں بچا ہوا ان پاور پلانٹس کی وجہ سے۔ ایشین ٹائیگر بنانا تھا اسی مسلم لیگ نون نے، اور آج ہم دیکھ لیں ایشین ٹائیگر کہاں بنے پڑے ہیں، اور قرضہ اتارنا تھا اسی مسلم لیگ نون نے، اور دیکھ لیں قرضہ کیسے اتار دیا۔ آپ پاکستان کو 1988 کے بعد کا دیکھ لیں پاکستان، اور اس کے بعد لے کر اس میں عمران خان کا دور بھی شامل کر لیں، یہ 1988 کے بعد کا پاکستان جو بنا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچا۔ یہی شہباز شریف صاحب آئے، یہ کیا کہا کرتے تھے، ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، ہم قابل ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ عمران خان نکما ہے، نااہل ہے، اس کو گورننس نہیں آتی، چلا گیا۔ یہ آ گئے، پہلے دن شہباز شریف صاحب نے فرمایا مینوں تو پتہ ہی نہیں سی حالات اتنے خراب نے، پھر فرمایا کہ ہن کپڑے رہ گئے نے میں بیچاں گا اور آٹا سستا کر لواں گا۔ بھٹی صاحب بسد احترام، میں نے جو منصوبے گنوائے ہیں، اورنٹ ٹرین کا ہے آپ سے، رنگ روڈ کا ان کو نگیٹ کر دینا۔ بھائی سن لیں 2 جملے سن، رنگ روڈ میں مبارک ہو آپ کو، میرے سن لیں۔ اچھا پھر فرمایا مولانا صاحب پھونک ماریں گے معیشت درست ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کی پھونکیں سے معیشت درست ہوگی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو بھکاری ہیں اور بھکاریوں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم 1 کے تجربے کے بعد 16 مہینے کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس سوال لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ فیکچولی آن گراؤنڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کی 10 سالہ جو ٹینیور کے پی میں گزرا ہے پروجیکٹس کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے، وہ زیادہ بہتر رہا، یا نون لیگ نے 2008 سے لے کے اور اس کے بعد 2018 تک جب ان کی گورنمنٹ تھی 10 سال کی، یا وہ بہتر تھا؟ آپ کس طرح کمپیریزن کریں گے؟ کس کو کمپیریزن؟ میں کہہ رہا ہوں جی پچھلے 10 سال میں 2013 سے لے کے 2024 تک جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی کے پی کے اندر، کیا وہ پرفارمنس بہتر تھی، یا 2008 سے لے کے 2018 تک جو نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی وہ زیادہ بہتر تھی؟ دونوں وسط ترین تھی، دونوں وسط ترین تھی۔ آپ اس میں پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کے پی کا تو میں کہہ رہا ہوں نا، جب محمود خان سائیں عثمان بزدار پلس لگایا اور جس طرح انہوں نے صوبے کا سوا ستیہ ناس کیا، جو چند چیزیں اچھی تھیں وہ تو آپ کے سامنے 90 ارب سے 890 ارب تک۔ منصور صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں میں سے حکومت اچھی بری کس کی تھی؟ آپ نے محمود خان کو کہا ورس تھا، تو مانے نا کہ وہاں کچھ کام نہیں ہوا، یہاں کام ہو گئے۔ ہاں سر، کون سے مجھے بتائیں نا، میں نے آپ کو گنوا دیا، مجھے بتائیں نا کہ
इंफ्रास्ट्रक्चर, रिंग रोड, मोटरवे और दरमियान की सड़कें, ऊपर की सड़कें, लंबी सड़कें, अगर इस पे कंपैरिजन करना है तो कमाल कर दिया है। अगर अस्पतालों पे करना है, एजुकेशन पे करना है, गुर्बत पे करना है, बेरोजगारी पे करना है, महंगाई पे करना है, पंजाब के जो जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब है उस पे करना है, जो लाहौर में बच्चे आज भी मर रहे हैं उस पे करना है, जो सरकारी अस्पतालों पे करना है, तो फिर कर लें। अस्पतालों पे कर लेते हैं आप भट्टी साहब। मैं आपको देख जनूबी लेना पंजाब क्या- की बात कर लेता हूँ, सीवरेज प्लान की बात कर लेता हूँ। डीजी खान में जो सीवरेज का प्लान दिया गया, मुल्तान में जो ओवरहेड ब्रिज बनाए गए, मुल्तान शहर को जो रास्ते बनाए गए, और सारा आपके सामने। असल में हम नेगेशन की दुनिया से निकलना नहीं चाहते भट्टी साहब। गुजारिश है, कहाँ मान सर लेने में क्या हर्ज क्या सीवरेज, है? कहाँ सीवरेज का निजाम बेहतर है सर? पूछे डीजी खान फोन करके, सुभान अल्लाह सर, इसका मतलब है कि डीजी खान सीवरेज का निजाम बेहतर मुल्तान है। फोन करके पूछे भट्टी साहब, ये मुल्तान इधर ही है ना। अच्छा, वो अब उसके लिए आप गिलानी साहब को फोन करें, वो कहते हैं सारा काम ही मैंने करवाया। गिलानी साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए। मैं तो गिलानी साहब को भी क्रेडिट देता हूँ कि मुल्तान के अंदर गिलानी साहब ने बहुत काम किया। सर, जब से आप नसरुल्लाह साहब, जब से इनके हत्थे चढ़ा है ना ये मुल्क, अल्लाह करे मैं आपके साथ हूँ कि अब वो जो सारे हमारे ये जो दो खानदान हैं इनके हत्थे, जब अल्लाह करे कि ये जब ये आपकी इन तवक्कुआत से ये बाई एयर हमें सफ़र कराएं और ऐसे ऐसे अस्पताल बनाएं, ऐसे ऐसे स्कूल बनाएं जहाँ ये भी पढ़ें, जहाँ ये भी इनका भी इलाज हो, हमारा भी हो, बहुत अच्छी बात है और करें। लेकिन मंसूर साहब, मुझे 10 सेकंड दे दें, दोनों का कंपैरिजन 10 अगर सेकंड आप मुझे करना दे दें। नाज़रीन, मनसूबे तो गिनवा दिए नसरुल्लाह मलक ने, लेकिन ये नहीं बताया कि IMF से कर्ज कितना लिया गया, कर्ज की अदायगी कितनी करनी है हमने। नाज़रीन, मनसूबे तो गिनवा दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि IMF से कितना कर्ज लिया गया और मुल्क को कर्ज के नीचे कितना डिपो दिया गया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।